اس سے بھی زیادہ پیسہ ہے. لیکن چلے میں وہ بات نہیں کرتا. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے واجبات ویسے بن رہے ہیں جو کہ ہمارے CCI سے اپرووڈ ہیں وہ تقریباً 1600 ارب کے قریب ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہے. ساتھ میں چونکہ ہم مشورے پہ سننا سمجھ کے عمل کرتے ہیں اور ہم نے عمل کیا اور ایک بات چیت کی اس حوالے سے کہ واپڈا کے ساتھ یہ معاملات کیسے طے ہوں گے. الحمدللہ ہماری بات پہ پورے رہے. ہم نے اس کے بعد بیٹھ کر صوبے میں لوگوں کو شعور دے کر اپنا وہ کام شروع کیا اور ہم نے جو ایک پلان بنایا تھا کہ پلان کے مطابق ہم اپنے لوگوں کو ان ایریاز میں جہاں پر بہت زیادہ لاسز ہیں وہاں پہ سولر سسٹم لگا کے دیں گے. 10 ارب روپیہ بھی اس کے لیے رکھ لیا. لیکن ظاہر پر اس میں ٹائم لگے گا. ان کا بھی ہمارے ساتھ ایک ٹائم لائن تھا. میں نے 15 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی. ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی 1.5 مہینہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس ٹائم میں اس سسٹم کو ذرا ہم دیکھیں اور آپ کا تعاون کا ہمیں ضرورت ہے. تو ہم نے اسے تعاون کیا. لیکن جیسے یہ مینڈیٹ چوری کر کے جھوٹ کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح جھوٹ فراڈ اور بے شرمی وہ یہ جو مینڈیٹ چور حکومت ہے اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو اب چونکہ وہ ان کا وہ ٹائم لائن ختم ہو گیا. ختم ہونے پہ میں نے اپنا فرض پورا کیا اور میں نے وفاقی منسٹر اویس لغاری کو میسج بھی کیا اور میں نے اس کو کال بھی کی لیکن اسے مجھے جواب نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی آزاد اور ہم بھی آزاد. اب بات آ گئی میرا پیغام جو ہے اس کو عوام نے سننا ہے. اس کو آپ نے پروپیگیٹ بھی کرنا ہے ابھی فوراً تاکہ میرے سارے پارلیمنٹیرین اور سارے ذمہ داران ہیں پارٹی کے ان تک یہ پہنچ جائے. اور جو میں کہہ رہا ہوں اسی پالیسی کے مطابق ہی کام کرنا ہے. اس کے بغیر بھی کام نہیں کرنا. کیونکہ اگر میری زبان سے نکلی ہوئی بات پہ اسی طرح عمل ہوگا تو کل کو چونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں اس صوبے میں عمران خان کی حکومت ہے آپ کا مینڈیٹ ہے آپ کا ووٹ ہے تو آپ کی بھی عزت رہے گی اور ہماری بھی عزت رہے گی. کسی نے بھی واپڈا کے کسی اثاثے کو نقصان نہیں پہنچانا کیونکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے اور ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بنا ہوا ہے. ذمہ داران اور پارلیمنٹیرین یہ جائیں گے اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جی 22 گھنٹے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پہ 18 گھنٹے کی جائے گی. انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. فورس اور شیڈنگ کا وعدہ کیا تھا اس پہ بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اب میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر پر بھی نہیں ہوگی. تمام پارلیمنٹیرین آپ کو عوام نے ووٹ دیا اور آپ کے ساتھ عوام نے غیرت بھی کی ہے. غیرت کے ساتھ ووٹ دیا ہے ووٹ بھی دیا ہے اور غیرت بھی کی ہے اور اب ہم نے غیرت کرنی ہے ان کے ساتھ. اور آپ لوگوں نے 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جہاں پر بھی ہے خود بیٹھ کر چوکیداری کرنی ہے اور خود بیٹھ کر آپ نے انشور کرنا ہے کہ 12 گھنٹے زیادہ لوڈ شیڈنگ کہیں پر بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ دوسرے نیچے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول آ رہا ہے وہ ویسے ہی چلے گا. اب میں اپنی پولیس کو مخاطب ہوں. میں نے آئی صاحب کو بڑا کلیئرلی بتا دیا رات کو کہ کسی بھی بندے کے اوپر پختونخوا کی پولیس واپڈا کے کہنے پہ کوئی FIR نہیں کرے گی. یہ پختونخوا کی پولیس ہے. یہ واپڈا کی ماتحت نہیں ہے. واپڈا جو زیادتی کر رہا ہے ہمیں اپنا حق بھی نہیں مل رہا اور ساتھ میں ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے حق کے ساتھ ٹھہرنا ہے. آپ کے صوبے کا عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے. آپ کا چیف ایگزیکٹو میں ہوں. آپ نے انہی احکامات پہ چلنا ہے جو میں بتا رہا ہوں. ساتھ ساتھ انتظامیہ ان کو بھی کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اس چوکیداری میں پارلیمنٹیرین کے ساتھ آپ کے لوگ بھی موجود رہیں گے اور گرڈ میں انشور کریں گے کہ خدا نہ خواستہ گرڈ میں کوئی فالٹ نہ ہو. تو کسی بھی صورت میں 12 گھنٹے زیادہ لوڈ شیڈنگ کہیں پر بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ کلیئر میسج میں دے رہا ہوں. اس کو وائرل کریں. یہاں سے اٹھ کے میں ڈی خان گرڈ پہ جا رہا ہوں. میں پہلے ڈی خان کا نمائندہ ہوں اس کے بعد پورے صوبے کا نمائندہ ہوں. ڈی خان گرڈ پہ میں جا رہا ہوں. باقی گرڈوں پہ آپ جائیں. عوام کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ناؤمائی کوئی اور کر سکتا ہے پہلے کی طرح. اس لیے ایسے لوگوں کو پہچانیں. کوئی آپ کے نام پہ جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرے اور پھر آپ پہ نہ ڈالے. اس طرح 9 مئی دن ثابت ہوگا. اس طرح آپ کے اوپر دوبارہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ بھی بہت جلد قوم کے سامنے آ جائے گا. یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آ رہی ہیں سامنے. لیکن آپ لوگوں نے نہیں جانا. آپ نے صرف سپورٹ دینی ہے اور آپ ان کے بیانیے پہ نہ جائیں. جو بیانیہ یہ دے رہے ہیں اور جو یہ چاہ رہے ہیں آپ اس کا حصہ نہ بنیں. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی. تنقید ان پہ بنتی ہے لیکن آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے یہ سٹیپ جو لے رہے ہیں اس پہ آپ کسی کو ہمیں سپورٹ چاہیے. آپ اس کو بھرپور سپورٹ کریں. پیچھے سے فرنٹ پہ سینہ پہلے میرا آگے ہوگا کیونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور اس کے بعد آپ کے اس ممبر کا جو آپ کا پارلیمنٹیرین ہے اس کا آگے ہوگا. آپ کے اس نمائندے کا طریقے انصاف کے جس کو آپ نے ووٹ دیا چاہے اس کا ووٹ چوری ہو گیا پھر بھی وہ فارم 47 والے اپنا کام کریں گے کیونکہ ان میں نہ غیرت ہے نہ ان میں شرم ہے.
تو ہمارے والے ہی اس کو سنبھالیں گے. آپ نے پھر سپورٹ دینی ہے, باقی سینے ہمارے آگے ہوں گے. انشاءاللہ ہمارا صوبہ ہے, ہماری حکومت ہے, یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. اور میں یہ صاف آخری میسج ایک اور دے رہا ہوں, بڑا کلیئر, کہ اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کام کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا. میرا سٹیپ 2 یہ ہوگا, یہ میں کلیئر پیغام دے رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ نے بیٹھنا ہے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے, آپ کی بات پہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے, آپ کی باتوں پہ بھی کوئی یقین نہیں ہے, ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. آپ کا ہاتھ آزاد ہے, آپ جو کر سکتے ہو کرو. اور میں اس کے بعد کل اسلام آباد بھی آ رہا ہوں, یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے صوبے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, میں یہ بات اسلام آباد میں بھی آ کے کروں گا. آخری پیغام شہباز شریف آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو IMF میں صوبے کی سپورٹ چاہیے. مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے, ورنہ میں IMF کو کلیئرلی بتایا, یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں, ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں, ہم نے ٹیکس فری بجٹ دیا, ٹیکس میں چھوٹ دی, اور آپ نے جو لالی پاپ دے کر یہ ٹیکس لگایا ہے اتنا زیادہ, جس میں آپ نے ہمارے پہ تو بورڈ ڈالا 25% ہم تنخواہ دیں گے, لیکن یہ تنخواہ میری عوام کی, میرے سرکاری اہلکار کی جیب میں نہیں جا رہی, یہ ان سے آپ دوبارہ نکال کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. خیر ہے, میں پھر بھی دوں گا اپنی عوام کو, لیکن یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, میں آپ کو وارن کر رہا ہوں, آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے, اور آپ پھر سٹینڈ نہیں کر سکتے. مجھے آپ کی کیپیسٹی کا بھی پتا ہے, آپ کے حالات کا بھی پتا ہے, آپ کس طرح بیٹھے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے, اور آپ کو کس طرح پھر نکالنا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے. پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں سارے کام کروں گا, پھر آپ برداشت نہیں کر سکو گے, پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی, اور آپ کو لانے والے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے, کیونکہ ان کے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخیں نکل چکی ہیں, کیونکہ ان پہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے آپ سے, کیونکہ آپ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا, ساری تنقید ان پہ ہو رہی ہے. ان کو بھی پیغام ہے, آپ کو بھی پیغام ہے کہ بس میں نے اپنا فرض پورا کر لیا بحیثیت مسلمان. میں نے ایک بات کی, زبان دی, میں اس پہ کھڑا رہا. آپ نے جو اس زبان کا, آپ نے اپنی زبان کا جو پاس نہیں رکھا, اب بھگتو. انشاءاللہ ہم نے مل کے صوبے کا حق بھی لینا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں حق لینے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. آپ سب کا بہت شکریہ. 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جہاں پر بھی ہے, خود بیٹھ کر چوکیداری کرنی ہے, اور خود بیٹھ کر آپ نے انشور, یہ بھی پتا ہے, اور آپ کو کس طرح پھر نکالنا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے. مجھے کوئی یقین نہیں ہے, آپ کی باتوں پہ بھی کوئی یقین نہیں ہے, ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. آپ کا ہاتھ آزاد ہے, آپ جو کر سکتے ہو کرو. اور میں یہ صاف آخری میسج ایک اور دے رہا ہوں, بڑا کلیئر, کہ اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کام کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا. میرا سٹیپ 2 یہ حکومت اور وابڈا سے مخاطب ہوں, چونکہ ہم صرف یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, بلکہ ہم عمل کرتے ہیں. ہمارے صوبے کے واجبات نہیں دیے جا رہے, ہمارا نیٹ ہائیڈر پروفٹ جو ہے اس کے اگر میں حساب لگاؤں ڈالرز کے ریٹ کے مطابق تو اب تک تو اتنا پیسہ ہمارا بنتا ہے کہ میرے خیال میں جتنا انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے وفاق کا, اس سے بھی زیادہ پیسہ ہے. لیکن چلے میں وہ بات نہیں کرتا, لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے واجبات ویسے بن رہے ہیں جو کہ ہمارے